بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کافی عرصہ دراز سے بلکہ یہ الزام لگایا جاتا ہے اور یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے، انہوں نے شہید کیا ہے۔ یعنی جلوس نکلتے ہیں تو پھر پروپیگنڈا ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں تو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ عزاداری ہوتی ہے تو پھر اس پہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اور ایک تہمت اور جھوٹ جو بولا جاتا ہے اسی پہ میں سوال کرنا چاہوں گا تمام مذاہب کا احترام کرتے ہوئے۔ اور یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ شیعوں نے مارا ہے، اور مار کر خود ہی ماتم کر رہے ہیں۔ یہ ایک تہمت ہے، الزام ہے، پروپیگنڈا ہے۔ اس کے تناظر کے اندر میں یہ پوچھنا چاہوں گا علماء کرام سے کہ جناب اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بقول عام، جو بقول عام ہے، جو عام تاثر دیا جاتا ہے اور اس بات کو پھیلایا جاتا ہے بقول عام، اور کچھ ایسے متعصب قسم کے علماء کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعوں نے ہی شہید کیا، تو اہل سنت نے امام حسین، امام مظلوم کی مدد کیوں نہ کی؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا ہے، شیعوں نے شہید کیا ہے، تو پھر کیا اس زمانے میں اہل سنت نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں ہمارے سنی بھائی، سنی مسلمان موجود نہیں تھے؟ اگر کروڑوں کی تعداد میں اس زمانے میں، اگر اس زمانے میں کروڑوں کی تعداد میں اہل سنت موجود ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ اس زمانے میں بھی ہم تھے، اور اگر آپ اس زمانے میں تھے تو پھر آپ نے امام مظلوم کی مدد کیوں نہ کی؟ آپ امام حسین کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل کیوں نہ ہوئے؟ اور اس بقول آپ کے شیعوں نے مارا ہے تو پھر شیعوں کے خلاف آپ نے اس زمانے میں یہ جہاد کیوں نہ کیا؟ کیا وجہ تھی آپ کو کہ آپ نے جہاد نہ کیا؟ جبکہ میں یہ کہہ چکا ہوں بات، جبکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اہل سنت موجود تھے، لاکھوں کی نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اہل سنت موجود تھے، اور اگر شیعوں نے مارا ہے، شہید کیا ہے، اول تو ایسا نہیں ہے، یہ تہمت ہے، الزام ہے، لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ شیعوں نے شہید کیا ہے، شیعوں نے مارا ہے، تو پھر لاکھوں کی تعداد نہیں کروڑوں کی تعداد اہل سنت کی موجود تھی، تو پھر آپ نے امام مظلوم کی مدد کیوں نہ کی؟ اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ آپ نے امام حسین کے لشکر میں آپ شامل کیوں نہ ہوئے، جبکہ امام حسین کے ساتھ چند افراد موجود تھے جو ان کی مدد کر رہے تھے، جو ان کے ساتھ جان نثار کر رہے تھے، اور امام علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، امام کی اطاعت کرتے ہوئے، امام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے یزیدیت کے خلاف امام نے وہ قدم اٹھایا ہے کہ آج کوئی ماں اور باپ اپنے بچے کا یزید نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی یا حسن رکھتا ہے، یا حسین رکھتا ہے، یا علی رکھتا ہے، یا محمد رکھتا ہے، لیکن ان کے ناموں پہ کوئی بھی اپنے بچے کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ کچھ چند ایسے لوگ یہاں تیار ہوئے، ان کو تیار کیا گیا ایک پلاننگ کے تحت، انہوں نے بھی جب یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی، میرے اہل سنت بھائیوں نے اور تشیع نے اس کا مل کر مقابلہ کیا ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے، فکر کرنی ہے ایک دوسرے پہ، ہم سوالات بھی کر رہے ہیں، بھائی ہیں نا ہمارے آپ، تو ایک بھائی جو ہے ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہیں،
सवाल से कोई बुरा ना माने और ना ही इसे कोई उस अंदाज में ले कि जो फसादी अंदाज होता है। ये एक आक़िलाना सवाल है, अक्लमंदी का सवाल है, क्योंकि ये सवाल हम पे भी किया जाता है और प्रोपेगेंडा भी आम किया जाता है और लोगों को बताया भी जाता है ताकि तशय्युअ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो। तो फिर ये सवाल बड़ा अहम है कि ये लाखों की तादाद में वहाँ नहीं थे बल्कि करोड़ों की तादाद में उस वक्त अहले सुन्नत मौजूद थे। तो फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदद है, जो नुसरत है, वो क्यों न की गई? इमाम के साथ मिलकर यजीद के ख़िलाफ़ क्यों न लड़ा गया? इस सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।